بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 مئی ہے اور جمعے کا ایک مبارک دن تھا۔ آج کے دن میں بڑی پیش رفت آئی ہے۔ سیاسی خبروں کی بات کریں، سیاسی دیگر جو حالات ہیں ان کی بات کریں تو پاکستان میں کچھ گہما گہمی مچی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کسی حکومت کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس حکومت کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، پاکستان میں موجودہ جو حالات ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو اس ٹائم مہنگائی کی شرح ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہو گئی ہے، اور یوں موجودہ حکومت کا جو امیج ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے موجودہ جو حکومت ہے اس سے پاکستان کی تقریباً 70 سے 80% جو آبادی ہے وہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، اور جب اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے بعد پاکستان میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا چلوں، اور بات کر لیں گے اسی ویڈیو میں ٹرمپ کے حوالے سے۔ ٹرمپ نے جو دورہ کیا ہے چین کا، بڑی زبردست پیش رفت آئی تھی، لیکن جو ٹرمپ کا جو مقصد تھا چین جانے کا کہ بھائی چین بھی ہمارا اتحادی ہو جائے گا، اور جو ایران کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، ایران کسی طرح اس وجہ سے چین بھی اپنی جو ہے نا گزارشیں پیش کرے ایران کے ساتھ اور ایران پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن جو ٹرمپ جس طرح وہ گیا تھا چین اسی طرح ہی خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ حالانکہ ایک ویب سائٹ پہ یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ جو ٹرمپ کو جو وہاں پہ طوائف ملے ہیں چین میں، وہ بھی ٹرمپ صاحب واپس ادھر چین بھی رکھ کے ہیں۔ اب ٹرمپ کا چین جانا کیوں ضروری تھا اور ٹرمپ نے چین کا دورہ کیوں کیا ہے؟ اس چیز کا سب کو پتہ ہے کہ جو جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، سب سے پہلے جو شروعات کی تھی اس جنگ کی وہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے اس جنگ کی شروعات کی تھی۔ لیکن انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ بھائی ایران کو کسی طرح ہم ڈرا لیں گے، پیچھے ڈالیں گے، لیکن ایران اس چیز سے قاصر رہا، وہ بالکل سرعام لڑتے رہے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں۔ لیکن اب جب ایران نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی، پاکستان نے بھی مذاکرات کروائے تھے، اور یہ بات ایران نے پاکستان کو بھی کہہ دی تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہمارا جو یہ منصوبہ ہے اس پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، بڑی دفعہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سارے راستے جب بند ہوئے ہیں، ٹرمپ نے دورہ کیا ہے چین کا، جا کے چین کے پاؤں پکڑے ہیں۔ اب چین کا دورہ کیوں کیا ہے؟ چین اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس وقت بڑے مضبوط تعلقات ہیں چین اور ایران کے، خاص طور پہ کیونکہ چین ایران سے تیل خریدتا ہے۔ اب ایران کو تو اس چیز کا فائدہ ہے، یعنی کہ ان دونوں ممالک کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بھی کافی بہتر ہیں، اور دنیا میں ہر ملک جو ہے نا وہ چین کی بات کو تھوڑے دھیان سے سنتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ بھی ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ بھی کام نہ آیا، صرف بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، وہی باتیں کی ہیں ٹرمپ نے جو وہ ہمیشہ اپنی تقریر میں کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا دورہ کرنے کا مقصد تھا وہ مقصد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پاکستان کی موجودہ سیاست کی بات کر لیں تو بہت جلد ہو سکتا ہے، ہر دن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو 2026 جو سال جا رہا ہے ہر دن عمران خان کی رہ کے قریب جا رہا ہے، اور آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں بھی عمران خان کے لیے آواز اٹھائی گئی کیونکہ اپوزیشن لیڈرز اب جو ہے نا اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتی ہے۔ اور جس طرح ایک چیز آپ کو یہاں پہ سمجھنی ہوگی، کیا سیاست میں عمران خان کو مائنس تو نہیں کر دیا گیا؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ پی ٹی آئی اور آئین تحفظ پاکستان اور سینیٹر مشتاق صاحب، ان کی پارٹی، ان چاروں پارٹیوں نے مل کے ایک اتحاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اتحاد میں اس اتحاد میں عمران خان کی رائے شامل ہے؟ ہو سکتا ہے شامل ہو سکتا ہے نہ شامل ہو، کیونکہ اس بات کو پبلک نہیں کیا۔ اگر یہ بات پبلک نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ہو سکتا ہے، ایک اسٹرونگ چانس ہے کہ جو اگلی حکومت آئے، جس طرح جو اتحاد ہو رہا ہے اپوزیشن کا، تو یہ حکومت آ سکتی ہے۔
جو موجودہ اتحاد ہو رہا ہے تحریک انصاف کا اور تحفظ آئین پاکستان پارٹی کا، اور بیچ میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ 22 مئی سے ہم نے بھی ملک کی احتجاج کرنا ہے مہنگائی کے خلاف، یعنی کہ بڑے جو ہے نا حالات خراب ہو رہے ہیں موجودہ حکومت کے، ہر طرف شکنجہ جو ہے نا مضبوط کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے، سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سہیل خان آفریدی۔ پچھلے منگل کو آئے تھے ڈیرہ جیل کے باہر، حلیمہ خان جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، ڈیرہ جیل کے سامنے وہ بیٹھے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ صرف ایک ہفتے کا، اگلے منگل تک کا ٹائم ہے، اگر کوئی رسپانس نہ آیا، ہمارے حق میں کوئی بات نہ کی گئی، عمران خان کے صحت کے حوالے سے کوئی اقدام نہ کیے گئے، تو میں دوبارہ جب آؤں گا نا تو پھر میں بتاؤں گا۔ وہ دھمکی بھی لگا کے یہ تھے۔ اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں، سنڈے اور منڈے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہیں سہیل خان آفریدی وہ کتنی تیاری سے ڈیرہ جیل کے باہر رہتے ہیں، کیونکہ منگل آنے والا ہے، یا پھر کوئی بڑا قافلہ لے کے آئیں گے، یا پھر کسی بڑے دھرنے کا وہ اعلان کریں گے۔ نہ ہی ابھی تک عمران خان کو اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، اور نہ ہی اب تک ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے۔